بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے لیے اور قوم کے لیے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں جو مین اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 7 نومبر کو۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے سمجھ لیں کہ اس طرح کے کیسز میں اپیل لگتے لگتے کئی بار سال، 1.5-2 سال تک لگ جاتے ہیں، تب جا کے اپیل کا نمبر آتا ہے اور ہائی کورٹ میں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ لیکن ودن فیو منتھس اس اپیل کا سماعت کے لیے مقرر ہو جانا اور ایک بہت بڑا چانس پیدا ہو جانا کہ الیکشن سے پہلے کم از کم اس کیس میں فیصلہ معطل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر سزا معطل ہوئی ہے، صرف فیصلہ ہی معطل ہو جائے تو نااہلی بھی معطل ہو جاتی ہے، پھر عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے، کم از کم جو توشہ خانہ کے کیس میں نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک سیناریو ہے، لیکن جو بیسٹ کیس سیناریو ہے عمران خان کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کیس کی ریگولر سماعت ہو، اور اتنے زیادہ اس کیس میں بلنڈرز مارے گئے ہیں جج ہمایوں دلاور کی طرف سے کہ عامر فاروق اور طارق جہانگیری جیسے ججز بھی، جو بظاہر کوئی پرو عمران خان نہیں بلکہ آپ انہیں اینٹی عمران خان گروپ کا حصہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کیس کو اپ ہولڈ نہیں کر سکیں گے، انہیں بھی اس کیس کو میرٹ پہ دیکھ کے اوور ٹرن کرنا ہی پڑے گا۔ اس کیس میں عین ممکن ہے کہ 5 سے 7 سماعتوں میں، یہ چلے 10 سماعتوں میں، یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے۔ یہ کیس کتنی فریکوینسی سے لگتا ہے، کیا ہر روز سماعت ہوگی، کیا ہر ہفتے سماعت ہوگی، 2 ہفتے، 4 ہفتے، کتنی تاریخیں پڑیں گی، اس پہ بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر ریگولر سماعت ہو گئی تو بہت زیادہ چانسز پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان فروری تک اس کیس سے باعزت بری بھی ہو سکتے ہیں، باعزت بری ہونے کا چانس بھی اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے مستقبل کے نقشے کو دیکھتے ہوئے۔ تو پیچھے پھر کیا رہ گیا ہے؟ اگر توشہ خانہ کیس میں نہالی ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے ہیں 2 مختلف قسم کے کیسز جن میں الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا دے کے نائل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ۔ سب سے پہلے ہے سائفر کیس، لیکن جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت چل رہی ہے، اس کیس کی اگر اوپن سماعت کا آرڈر آ جاتا ہے تو اس کیس میں بھی سزا دینا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اینڈ میں بچ جائے گا 9 مئی کا معاملہ۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ہے، صرف جن کو مار دھاڑ کے کچھ بیانات دلوائے گئے، ہاں جی پلاننگ ہوئی تھی، منصوبہ بندی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں موجود۔ عمران خان کے کلوز ترین لوگ جو تھے، پرویز خٹک حالانکہ اپنی جماعت بنا بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کہا شروع میں جب پارٹی چھوڑی کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوئی۔ اسد عمر نے کہا کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، شاہ محمود قریشی نے کہا کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، اسد کیسر نے کہا کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، عمر ایوب نے کہا پلاننگ نہیں ہوئی، سب کہہ چکے ہیں جو کلوز بندے تھے۔ پھر پلاننگ کا کیا گراس روٹ کے ورکر کو زیادہ پتا تھا، یا ینگر جو نسبتاً پارٹی کے ورکر تھے ان کو زیادہ پتا تھا، یا جو سینئر ممبر تھے جو عمران خان کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے مل کے ان کو پتا تھا؟ تو ثبوت کوئی نہیں۔ اس لیے اگر توشہ خانہ کیس میں مین اپیل فیصلہ کن صورتحال اختیار کر لیتی ہے تو نااہلی ختم ہو جائے گی اور عمران خان الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس حد تک بھی عمران خان کو مل جائے بہت ہے، حالانکہ یہ فیئر الیکشن تو ہے ہی نہیں، تحریک انصاف پوری کی پوری توڑ دی گئی ہے۔ اگر ایسے نون لیگ کے ساتھ ہوتا تو نون لیگ کی تو چیخیں آسمان پہ ہوتی۔ عمران خان کہہ رہا ہے سارے لے جاؤ بندے، مجھے بس الیکشن لڑنے دو۔ اب آپ نے حالات پہ غور کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا طبی بنیادوں پہ معاملہ، اسد کیسر کی اچانک گرفتاری اور آج انہیں عدالت میں پیش کیا جانا، لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہو رہے ہیں عمران خان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو قائل کرنے کے کہ مائنس عمران پہ راضی ہو جاؤ، عمران خان پیچھے ہٹ جائے، پارٹی ٹیک اوور کر لو تو لڑ لو الیکشن۔ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہو رہی ہیں، مجھے ایسے نظر آتا ہے، کیونکہ عمران خان کو باہر رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ منصوبہ سازوں نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ جیسے 76 سالوں سے ہم جب بھی اشارہ کرتے ہیں الیکٹیبلز ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسری میں چلے جاتے ہیں، عوام بھی جس طرف الیکٹیبلز ہوں وہاں ووٹ دے دیتی ہے، ہمارے منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی بالکل سملر لائنز پہ منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن اس بار ایک بدلی ہوئی عوام سے ٹاکرا ہوا تو سب گھبرا گئے۔ دیکھیں،
آپ کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں اور اس میں ہم سب کا قصور ہے، ہم نے ان کی عادتیں خود بگاڑی ہیں۔ 76 سالوں سے ان کے ہر سیاہ و سفید کا ہم دفاع نہ کرتے تو یہ اتنے بگڑتے ہیں، ان کی عادتیں بگڑی اس لیے ہیں۔ دیکھیں، جو کام ہے وہ یہ خوب کرنا جانتے ہیں اور اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، دشمن سے لڑنا ہو کسی بھی قسم کے، یہ اچھے طریقے سے کام کرنا آتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے افسوسناک واقعات ہوئے، ایک ساتھ تین دہشت گردانہ حملے ہوئے، ہمارے پی ایف کی بیس پہ حملہ ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 کوئی ایسے جہاز تباہ ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، شاید کوئی پرانے تھے، فالٹی تھے، یہی کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آفیشلی تو یہی کہا جائے گا، امید ہے کہ کوئی قیمتی جہاز نہیں تباہ ہوئے، لیکن دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس کام میں یہ ماہر ہیں اور آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کام میں یہ اتنے ماہر ہیں کہ امریکی بھی موطرف ہیں، برطانیہ کی فوج بھی اس کی موطرف ہے کہ واقعی جو کام پاکستانی ادارے کر سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ ان کی افواج تمام ٹیکنالوجی کے باوجود نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں۔ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب ہم سیاہ اور سفید کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا دفاع کرتے ہیں، یار مجبوری تھی، نواز شریف نے سسٹم ہائی جیک کیا ہوا ہے، آنا پڑتا ہے، بے نظیر اور زرداری نے ایک اپنا ہی کوئی ماحول بنایا ہوا تھا، ان کی مجبوری ہو جاتی ہے انٹرونشن کرنا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑے اینکر ہوا کرتے تھے، اب وہ کوڑا دان میں چلے گئے ہیں تاریخ کے، انہوں نے ایک ٹرم نکالی تھی جو کہ ریسپانسر ٹرم ہی تھی کہ جی کمپلسیو انٹرونشن۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیچارے بڑی مجبوری میں آ جاتے ہیں، سیاست میں کرنا نہیں چاہتے لیکن مجبوری میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں پتا چلا کہ مجبوری شوری نہیں ہے، اقتدار پہ مکمل کنٹرول کی خواہش ہے جو لے کر آتی ہے۔ اب بھی اقتدار پہ مکمل کنٹرول کی خواہش ہے، جس نے 18 ماہ میں ہر جرم کروایا ہے، قتل کروائے ہیں، اپنی عوام کو قتل کیا، صحافیوں کو قتل کیا، ارشد شریف کا آپ کے سامنے، عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی، آئین کا قتل ہوا، قانون کا قتل ہوا، چادر اور چار دیواری کا قتل ہوا۔ کیوں؟ اپنی اقتدار کی خواہش ہے۔ اقتدار میں کسی کو حصہ نہیں دینا، کسی سیاستدان کی تو اوقات ہی نہیں ہے، تو بلڈی سویلینز۔ تو صرف قوم کو ایک مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کا کام ہے آپ اس میں ماہر ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے شہداء کو اپنے سر کا تاج مانتی ہے۔ لیکن ایک طرف شہداء ہیں جو جانیں دے رہے ہیں اور ایک طرف چند افراد ہیں جو اپنی نوکریوں اور ایکسٹینشنز کے لیے لنڈن ڈیلیں کرتے ہیں۔ اعتراض ان پر ہے، شہداء سے محبت ہے، شہداء سے عقیدت ہے، اعتراض ان پہ ہے جو اپنی نوکریوں اور ایکسٹینشنز کے لیے جانے مانے ڈاکوؤں سے لنڈن ڈیلیں کرتے ہیں، ان پہ اعتراض ہے۔ پھر ان لنڈن ڈیلوں کی وجہ سے عوام کی بینڈ بجاتے ہیں، عوام کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، ان پہ اعتراض ہے۔ تو یہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو۔ الیکشن کا اعلان ہوا، لوگوں نے سوچا شاید اب سینٹی پریویل کرے گی، شاید اب بہتری آنا شروع ہو جائے گی، شاید جتنی توڑ پھوڑ کرنی تھی کر لی ہے بھائی، اب سب کو لڑنے تو انتخابات۔ دیکھیں سیاستدانوں کا کام ہے وہ الیکشن لڑیں، وہ قوم کی رہنمائی کریں، وہ پالیسیز بنائیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ قوم کا یہ کام ہے کہ وہ صحیح سیاستدانوں کو چنے۔ یہ ہے وہ آئیڈیل سکیم جس کے تحت ملک چل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس سکیم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اوپر سے بیٹھے چند افراد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ والا سیاستدان ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، پھر جو عوام کو ٹھیک لگتا ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں، جو خود کو ٹھیک لگتا ہے اسے پلس کر دیتے ہیں، عوام پہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پورا معاشرہ ہیجان کا شکار ہے 76 سالوں سے، کیونکہ ایسے ہی چل رہا ہے ملک۔ اس ہیجان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جن کا کام دہشت گردی کی جنگ لڑنا ہے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے ماہرانہ انداز میں لڑ سکتے ہیں، بہادری سے لڑ سکتے ہیں، وہ وہی کام کریں۔ پاکستان کو چلانے کا کام سیاستدانوں کا ہے، وہ کام سیاستدانوں کو کرنے دیں، تب ہی یہ ملک چلے گا۔ عمران خان کو امید ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بریت ملے گی، باعزت بری ہوں گے، یہ توشہ جو کرتے تھے یہ منہ چھپاتے پھریں گے اور عمران خان الیکشن بھی لڑیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔